السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان ریلیشنز ود سارک کنٹریز۔ سارک کا ایبریویشن ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے، جس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابقہ وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمن نے 1980 میں پیش کیا، لیکن 1985 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس تنظیم میں درج ذیل ممالک شامل ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان۔ اس تنظیم کے اہم مقاصد جو ہیں وہ درج ذیل ہیں: جنوبی ایشیا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا، رکن ممالک کے درمیان معاشی، معاشرتی، ثقافتی، تکنیکی اور سائنسی شعبوں میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا، جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں۔ پاکستان نے 1976 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں کی بہتری کے لیے مختلف معاہدات ہوئے۔ پھر 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ سارک کے پلیٹ فارم سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ اس کے بعد اب پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا جو ہے یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سارک کا 6واں سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس بھی سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا، جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2008 میں سارک کا 15واں اجلاس سری لنکا میں ہی منعقد ہوا، جس میں رکن ممالک کی طرف سے توانائی، ماحول، پانی کے وسائل، سیاحت، ثقافت، تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک نے 2 طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2015 میں سری لنکا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور سری لنکا نے دفاعی، ایٹمی توانائی، منشیات کی اسمگلنگ روکنے، بحری تجارت اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ 2016 میں وزیر اعظم پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے درمیان مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اس کے بعد اب پاکستان اور نیپال۔ نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال ہی میں واقع ہے۔ 1987 میں سارک کا 3واں سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی گئی۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ 2003 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی۔
میں سارک کی 18ویں سربراہی کانفرنس نیپال میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی۔ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نیپال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان نیپال کے وزیر اعظم کے درمیان تجارت، دفاع اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اب ہے پاکستان اور مالدیپ۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع 1000 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں سے گھونگھے اور سیپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کیے۔ 1997 میں سارک کی 9ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ میں منعقد ہوئی، جس میں رکن ممالک کو درپیش مختلف مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ پھر 2015 میں مالدیپ کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ 2017 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مالدیپ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے تجارت، تعلیم، سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھوٹان۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ اس کا دارالحکومت کا نام تھمپو ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں۔ لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ 2010 میں سارک کی 16ویں سربراہی کانفرنس بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں منعقد ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں غربت کے خاتمے، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر تھا پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات، وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔